السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات و واقعات، اسلامی اور پاکستانی تاریخ پر معلومات دی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کی عیادت کے لیے کون سے وزیر گئے اور کھلکھلا کر ہنسے؟ ان کے ڈاکٹرز نے کیا کہا اور ان کی ایمبولینس کیسے خراب ہوئی؟ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج کی اس جدید اور تیز ترین دنیا میں بھی ہمیں خبر کی سچائی پر بہت تشویش ہوتی ہے۔ روزانہ کئی خبریں افواہوں کی طرح اڑا دی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور وہ محض پروپیگنڈا ہوتی ہیں، لیکن بطور انسان ہمیں مثالہ نیوز زیادہ پسند ہیں اور سچ تلاش کرنا ہمیں دشوار لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر خبر کو سچ ہی مان لیتے ہیں۔ آج سے 75 سال پہلے جب نیوز چینل اور جدید مواصلات کا کوئی وجود ہی نہ تھا، اس وقت سچائی تلاش کرنا انتہائی دشوار کام تھا۔ اسی لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بارے میں بھی سچ اور جھوٹ کو اس قدر گڑبڑ کر دیا گیا ہے کہ سچائی تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں قائد اعظم کے قتل اور طبی موت دونوں خبروں کو گہرائی سے پڑھ کر جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جوانی کے دنوں سے بلا کے سگریٹ نوش تھے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم دن کے 50 کے قریب سگریٹ پیا کرتے تھے۔ آزادی سے کچھ عرصہ قبل ہی جناح کو ٹی بی جیسے موذی مرض کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت جدید میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور ٹی بی کا مرض ناقابل علاج ہوا کرتا۔ دن بدن قائد کی صحت گرتی گئی، لیکن قائد اور ان کے ڈاکٹرز نے یہ خبر سب سے چھپائے رکھی، حتیٰ کہ یہ ابتدائی دنوں میں فاطمہ جناح کو بھی ان کی مرض کا پتہ نہ تھا۔ آزادی کے بعد قائد اعظم کی صحت بہت خراب ہوتی گئی۔ ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا، لیکن وہ ریاستی معاملات کو حل کرنے کی وجہ سے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہوئے۔ اگست اور ستمبر 1948 کی رپورٹس کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے پھیپھڑوں کا بہت برا حال تھا۔ اب ایسے شخص کو جس نے آج کل میں ویسے بھی بیماری کے ہاتھوں مر جانا تھا، آخر قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے۔ قتل کا الزام لگانے والوں کے پاس بھی قوی دلائل ہیں۔ 1949 میں قائد اعظم کے پرسنل ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے کتاب لکھی۔ کرنل الہی بخش نے اس کتاب میں قائد کے علاج میں کوتاہیوں کو پہلی بار آشکار کیا۔ اس میں کئی اہم لوگوں کے نام شامل تھے، لیکن احتجاج کے خوف سے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کتاب پر پابندی لگوا دی۔ حکومت نے قائد کی زندگی کے بارے میں تمام تفصیلات یکجا کرنے کے لیے ایک انگریز صحافی ہیکٹر بولیتھو کا انتخاب کیا، لیکن فاطمہ جناح نے ان سے کسی قسم کا تعاون کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ ہیکٹر کی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان 1954 میں منظر عام پر آئی۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا جو مائی برادر کے نام سے شائع تو ہوئی، مگر حکومت نے فاطمہ جناح کی کتاب پر پابندی لگا دی اور پھر یہ کتاب 32 سال بعد 1987 میں دوبارہ چھپی، مگر اس میں بہت سا مواد حذف کر دیا گیا تھا۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کوئٹہ سے کراچی لوٹتے ہوئے ہم 4:15 بجے کراچی کے ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترے تو قائد کے استقبال کے لیے ان کے ملٹری سیکرٹری کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ملٹری ایمبولینس میں قائد اعظم کو اسٹریچر پر لٹا دیا گیا۔ ان کے ساتھ فاطمہ جناح اور ایک نرس تھی۔ 4-5 میل کی مسافت کے بعد ایمبولینس خراب ہو گئی۔ دوسری ایمبولینس کے انتظار میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، جس سے ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا اور قائد کی وفات ہو گئی۔ کچھ لوگ جو ان تمام باتوں کو سازشی تھیوری مانتے ہیں، ان کے بقول مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے بار بار حکم دیا تھا کہ گورنر جنرل کی کراچی میں آمد کو پرائیویٹ رکھا جائے، اسی لیے وزیر اعظم اور بقیہ حکومتی عہدیدار استقبال کو نہ آ سکے۔ ایمبولینس کے الزام کو وہ کچھ یوں رد کرتے ہیں کہ اس وقت کے کراچی میں صرف 4 سے 5 ایمبولینسز تھیں۔ ان سب کا معائنہ کر کے سب سے بہتر کو قائد کے لیے بھیجا گیا
اور یہ معائنہ کرنے والے قائد اعظم کے ذاتی معالج تھے۔ دونوں طرفین کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان سب سے کیا اخذ کرتے ہیں۔ آیا کہ قائد اعظم کو قتل کیا گیا تھا یا وہ اپنی موت خود مرے تھے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ پائیں گے۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔